عام طور پہ تاثر یہ ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، چلے ہم گئے ہیں کسی چیز کے بارے میں چیک کرنے، صرف اپنے اطمینان کے لیے، کوئی تردد نہیں پیدا ہوا کہ بھائی یہی چیز پہلے سے لے کر آج تک ہے. جس طرح قرآن مجید پہ بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن تو ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور کوئی پرانا نسخہ بھی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو کوئی اس طرح سے اگر کرنا چاہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دین کے یہ احکامات اسی طرح سے منتقل ہوئے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، تو وہ پہلے دور میں کہاں جائے گا، کس فقیہ کی کتاب دیکھے گا؟ اس لیے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں ان میں بھی 4 بڑے مسالک ہیں، مراتب ہیں، اور ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے. تو کس کتاب سے جا کے وہ فہرست اخذ کی جائے گی؟ جب بھی آپ کسی چیز کو تاریخ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس فن کی یا اس علم کی تاریخ کہاں ہے. مثلا آپ نحو کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو نحو کی تاریخ آپ کو البدایہ والنہایہ میں نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو نحو کی کتابیں دیکھنی ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ اچھا خلیل بن احمد نے کب سے ابتدا کی ہے، یہ فرا کون تھے، یہ اخفش کون تھے، یہ سیبوے کی کتاب کیا ہے، یہ کس دور میں لکھی گئی. ظاہر آپ کے سامنے نحو کی پوری تاریخ آ جاتی ہے، یعنی نحو کا علم کہاں سے شروع ہوا، مختلف ادوار میں کس طرح وہ آگے بڑھا، پھر اس میں کیسی تنقیح ہوئی. اس وقت ہمارے ہاں جو کتابیں موجود ہیں، ابرزی کی کافیہ، ابن حاجب کی کافیہ، شرح جامعہ ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہیں، یا اس وقت دور جدید میں بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو جب آپ ان کو ایک لائن میں دیکھ لیتے ہیں تو پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سب سے پہلے آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے. اس کے بعد آپ تاریخ کی کتابیں جو تاریخ کے نام سے لکھی جاتی ہیں ان کو دیکھیں گے. سیرت کی کتابیں دیکھیں گے، جیسے ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے. تو آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حالات، اس کی پوری تاریخ آ جائے گی. یہی معاملہ دین کا ہے. دین کی تاریخ ہمارے فقہا نے لکھی ہے. یعنی جب وہ فقہ بیان کرتے ہیں تو اصل میں دین کی تاریخ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. بہت اہم نقطہ. اچھا، یعنی وہ جب یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ دین کیا ہے، فقہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسی سوال کا جواب ہے. جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دین کیا ہے تو وہ دین کو بیان کریں گے، وہ دین اپنے طلباء کو بتائیں گے، اس کو اپنی کتابوں میں لکھیں گے. چنانچہ پہلی صدی سے ہمارے ہاں یہ عمل جاری ہے. لوگ لکھتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ پڑھاتے ہیں. اب جب آپ امام ابو حنیفہ سے شروع کرتے ہیں یا امام مالک سے شروع کرتے ہیں تو تصنیفات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے شاگردوں کی روایت بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح عہد بعہد وہ چیز ثبت ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں نے نحو کی مثال دی. آپ کو لغت کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، یہ لفظ اب بولا جاتا ہے، ماضی میں بھی تھا، وہ بھی اجماع اور تواتر آپ سے کیا کرتے ہیں، وہ بھی اجماع و تواتر سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے. اس کو بھی آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا لغت میں کیا چیزیں ہیں. تو آپ کے سامنے آتی ہے کہ المخصص ہے، یہ المحکم ہے، یہ فلاں ہے. اس کے بعد آپ عہد بعہد اس کو لسان العرب میں اور اسی طرح جوہری کی سیاہ میں دیکھتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ دور تک کے تمام اہل لغت اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. یعنی ہر علم کی تاریخ اس علم سے متعلق کتب میں دیکھی جاتی ہے اور اس سے متعلق اہل علم کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ دین کی تاریخ جاننا چاہیں تو آپ کو فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم صاحب، ایک سنت ہمارے پاس آ گئی ہے اور اس کے بارے میں اجماع ہے، تواتر ہے کہ بھئی یہ سنت اسی طرح سے تھی، لیکن اس کے کسی جز کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے. جیسے نماز کے اندر ہم نے تفصیل سے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ کا نقطہ نظر بھی جانا تھا کہ رفع یدین کی حیثیت کیا ہے، اختیاری اعمال کے اندر کیسے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اس سے اصل سنت پر یہ اجماع و تواتر کے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی گروہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں جس کو آپ اختیاری کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ لازم ہے، مثال کے طور پہ رفع یدین ہے، تو اب ہم ان کی اگر نفی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجماع اور تواتر سے جن چیزوں کو لازمی طور پہ جاری کیا ہے اس میں تو یہ چیز شامل نہیں ہے، تو پھر اس میں تو ہمیں جانا پڑتا ہے نا فقہ کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں، اس لیے کہ وہ وہاں پر یہ کہہ رہے تھے دیکھو رسول اللہ کا اپنا قول ہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بیان کیا کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. تو دائرہ بحث جو ہے وہ فقہ کی کتابوں سے نکل کے حدیث کی کتابوں میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے. یعنی یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری عمل کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. جی، جو لوگ بھی اس کو پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ عمل بھی کیا تھا. جی، جب وہ یہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اب سیرت زیر بحث ہے. یعنی یہاں دین زیر بحث نہیں ہے، سیرت زیر بحث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینی کام کیسے کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا،
اس میں اب ہم سیرت میں چلے گئے. جب ہم سیرت میں جائیں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے. تو اگر معاملہ سیرت کا ہے تو حدیث کی کتابیں اولین حیثیت رکھتی ہیں، اس کے بعد ابن اسحاق، اس کے بعد ابن ہشام، اس کے بعد صحابہ کے آثار، وہ سب دیکھے جاتے ہیں. تو ہر چیز سے متعلق پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کا کس علم سے تعلق ہے. یعنی اگر وہ حضور کا کوئی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت کی کوئی بات ہے تو سیرت کی طرف رجوع کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز حدیث ہی کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ حدیث کیا ہے؟ وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے. تو جب آپ اس تاریخ کی طرف رجوع کریں گے تو ایک مسئلہ اگر آپ کو اب بتایا جا رہا ہے تو اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کو آپ تراویح سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تراویح پر کم و بیش اس وقت آپ کو اجماع نظر آتا ہے. سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں چھوٹے موٹے اختلافات کے باعث. لیکن جیسے ہی آپ تاریخ میں جاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے یہ شروع کیسے ہوئی، جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے شروع ہوئی ہے، ان مراحل سے گزری ہے، سیدنا عمر نے اس کو یہ حیثیت دی ہے، اس کے بعد یہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قوم اتنی بڑی تعداد میں تاریخ کی روشنی میں کھڑی ہو اور اس کے ہاں چیزیں خلط ملط ہو جائیں. ہر چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے یہ کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک پہنچی، اب اس کی کیا صورتحال ہے. چنانچہ اس وقت بھی جب آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حدیث کی فلاں کتاب میں دیکھا ہے رفع دین کیا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اب سیرت سے متعلق ہو گیا. تو سیرت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات بیان ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دین میں کسی چیز کو اگر اختیار کیا، کسی اختیاری چیز کو جس کا آپ نے سب کو اختیار دیا تھا، اس میں آپ نے کسی چیز کو اختیار کیا تو وہی معلوم ہوگا. یا کسی چیز پر عمل کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کے احوال کیا تھے، آپ نے کیا اہتمام کیا، اس کو جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ وہی حدیث کی کتابیں. تو ہر چیز کو پہلے متعین کیجیے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. یعنی آپ کسی سنت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اجماع اور تواتر کی طرف رجوع کریں. آپ اس کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو فقہا کے ہاں دیکھیں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات جاننا چاہتے ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں. تو یہ میں نے آپ کو سب کے بارے میں بتایا ہے کہ علم کی تاریخ اس فن سے متعلق متعین کرتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک